جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو کیمرہ بند کر دو، اگر سخاوت دکھانی ہے تو کیمرہ بند کر دو۔ اور ہم اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں جو سیلاب زدگان، جو میرے بھائی بزرگ جن پر اس وقت مشکل کی گھڑی ہے ان کے لیے، اور پہلے بھی ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا الحمدللہ بغیر کیمرے کے ہم نے غریبوں کی مدد کی، کیونکہ پہلے جب میں غریبوں میں راشن تقسیم کرتا تھا تو ہم بھی ویڈیو بناتے تھے، لیکن جب سے میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین آپ لوگوں سے کم ملا کرتے تھے، مختصر بات کیا کرتے تھے، کم بات کیا کرتے تھے، اور آپ کی کمائی کا زیادہ تر حصہ آپ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اور جب رات کو مدینہ منورہ کے غریب لوگ سو جاتے تھے نا، آپ ان کے دروازے پر کھانے پینے کا سامان اپنی کمر پر لاد کر اناج، کھانے پینے کا سامان رکھ دیتے تھے، اور اس پر چٹھی رکھ دیتے تھے۔ چٹھی پر لکھتے تھے کہ یہ کوئی چوری ڈکیٹی کا مال نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے اور یہ اللہ کے بندے کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ مدینہ کے لوگ اب بھی اتنے اچھے ہیں، آپ چٹھی پر لکھ اس لیے دیتے تھے کہ مدینہ کے لوگ یہ نہ سمجھیں شاید یہ کسی مسافر کا ہے یا پھر کوئی بھول گیا ہے، اس لیے آپ چٹھی پر لکھ دیا کرتے تھے۔ اور لوگ ڈھونڈتے تھے حضرت امام، لوگ ڈھونڈتے تھے یہ کون ہے جو غریبوں کا اتنا ہمدرد ہے، غریبوں کا غم گسار ہے، غریبوں کے لیے اتنی مدد کرتا ہے غریبوں کی، یہ کون ہے؟ آخرکار ہوا کیا؟ حضرت امام زین العابدین کو بھی لوگوں نے زہر دے دیا، کم بختوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کو بھی زہر دے دیا۔ حضرت امام زین العابدین 18 محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، اور جب آپ کو غسل دینے لگے نا، جب تختے پر آپ کو لٹایا، جب غسل دینے لگے، جب آپ کی کمر پر پانی ڈالا نا تو دیکھا کہ کمر پر بوری کے نشان تھے، تو لوگ کہنے لگے کہ ایسے نشان تو مزدوروں کی کمر پر ہوتے ہیں، حالانکہ حضرت امام زین العابدین اپنے گھر سے نکلتے بھی کم تھے، ایسے نشان تو مزدوروں کی کمر پر ہوتے ہیں۔ تو تب پتا چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین ہی تھے جو غریبوں کے اتنے غم گسار تھے، غریبوں کی اتنی مدد کرتے تھے، وہ حضرت امام زین العابدین ہی تھے۔ تو اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو کیمرہ بند کر دو، اگر سخاوت دکھانی ہے تو کیمرہ بند کر دو۔ اور سخاوت سے مجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ نا حضرت امام حسین پاک مکہ کے چوک میں کھڑے تھے، دیکھا ایک جگہ پر مجمع لگا ہوا ہے، آپ نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور یہاں پر نا حاتم تئی کا بیٹا عدی بن حاتم وہ کھڑا ہے اور اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین پاک مسکرائے، فرمایا شہر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے قصے دوسروں کے ہوں، فرمایا میں بھی تو سنوں اس کا باپ کتنا بڑا سخی تھا۔ حضرت امام حسین پاک آئے اور آ کر فرمانے لگے عدی سنا ہے تو باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے؟ عرض کی جی حضور۔ فرمایا مجھے بھی تو بتا کہ تیرا باپ کتنا بڑا سخی تھا۔ تو وہ عدی کہتا ہے کہ حضور میرے باپ کی نا ایک بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی کے 10 دروازے تھے، اور میں دیکھتا رہتا کہ منگتا آتا، صدا لگاتا، بھیک مانگتا۔ ایک تو میرے والد نے نا کبھی بھی کسی نوکر کو نہیں کہا تھا کہ یار اسے اٹھ کر بھیک دے دو، نہیں، خود اٹھتا اور اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا۔ اور حضور میں دیکھتا رہتا، وہی منگتا، پھر دوسرے دروازے پر آ جاتا، میرا باپ پھر اٹھتا،
پھر سے اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا. اتنا بڑا سخی تھا, اتنا بڑا سخی تھا, اس نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ یار تو پہلے دروازے سے لے چکا ہے. اتنا بڑا سخی تھا. اور حضور میں دیکھتا رہتا, وہی بندہ پھر تیسرے دروازے پر آ جاتا, پھر چوتھے دروازے پر, پھر پانچویں دروازے پر. میرا باپ اٹھتا اور اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا رہتا. اس نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ یار تو پہلے دروازے سے خیرات لے چکا ہے. اتنا بڑا سخی تھا. تو حضرت امام حسین پاک مسکرائے, فرمایا عادی یہ کیسی سخاوت ہے, عادی یہ کیسی سخاوت ہے. فرمایا عادی یہ کیسی سخاوت ہے. عادی تو خود کہتا ہے نا کہ تیرے باپ کی بہت بڑی حویلی تھی, 10 دروازے تھے, اور تو دیکھتا تھا کہ منگتا آتا, صدا لگاتا, تیرا باپ اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا, وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پر آ جاتا تھا. عادی مجھے صرف ایک بات بتا, عادی مجھے ایک بات بتا, وہ جو پہلے دروازے سے خیرات لے چکا ہوتا وہ پھر دوسرے دروازے پر کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب ہے ابھی جھولی نہیں بھرتی تھی اس کی, ابھی جھولی نہیں بھرتی تھی اس کی. عادی تو خود کہتا ہے کہ وہی منگتا پھر تیسرے دروازے پر آ جاتا. عادی مجھے یہ بتا, جو پہلے دروازے سے خیرات لے چکا ہوتا تو پھر وہ تیسرے دروازے پر کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی جھولی نہیں بھرتی تھی اس کی. فرمایا عادی تیرا باپ کیسا سخی تھا, منگتوں کو دروازے پھراتا رہتا تھا. فرمایا میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت بتاتا ہوں. فرمایا میرے نانا جان کی کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی, بلکہ ایک کچا مکان تھا, دروازہ بھی نہیں تھا, بوری لٹکی رہتی تھی, اور منگتا آتا, صدا لگاتا. میرے نانا جان اس کی جھولی میں اتنی خیرات ڈالتے, اتنی خیرات ڈالتے کہ وہ پھر منگتا نہ رہتا, اسے پھر دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی. یہ ہے سخاوت. فرمایا عادی تیرا باپ کیسا سخی تھا, منگتوں کا دروازہ پھراتا رہتا تھا. فرمایا تیرے باپ کی تو بہت بڑی حویلی تھی, میرے نانا جان کی کوئی حویلی نہیں تھی, بلکہ ایک کچا مکان تھا, دروازہ بھی نہ تھا, بوری لٹکی رہتی تھی, اور منگتا آتا, صدا لگاتا. میرے نانا جان اس کی جھولی میں اتنی خیرات ڈالتے, اتنی خیرات ڈالتے کہ وہ پھر منگتا نہ رہتا, داتا بن جاتا تھا. اب میں طریق سے مثالیں دینے لگا ہوں. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا دہلیز مصطفیٰ پر, جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا دہلیز مصطفیٰ پر, تو صرف علی حجویری تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, داتا گنج بخش بن چکا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا دہلیز مصطفیٰ پر, تو صرف محمد بہو تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, سلطان العارفین بن چکا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا مصطفیٰ کے در پر, تو صرف معین الدین تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, غریب نواز بن چکا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا مصطفیٰ کے در پر, تو صرف احمد رضا تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, اعلیٰ حضرت بن چکا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا دہلیز مصطفیٰ پر, تو صرف شمس الدین تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, شمس العارفین بن چکا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا مصطفیٰ کے در پر, تو صرف خادم حسین تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, امیر المجاہدین بن چکا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی نا مصطفیٰ کے در پر, تو صرف محمد دیان تھا. جب خیرات پا کر پلٹا, نکا پیر بن چکا تھا. تو میرے بھائیوں, اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو کیمرہ بند کر دو, اگر سخاوت دکھانی ہے تو کیمرہ بند کر دو. شکر الحمدللہ. تو سناؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شکر الحمدللہ. بیا سنو ٹھیک ہے, شکر اللہ پاک دا کرم ہے. تو سناؤ الحمدللہ کہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کو سلامت رکھے. آمین آمین. جی جی, اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے, اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی دے.